ایک مزکہ شخصیت ہی جنت میں جگہ پاتی ہے اور ایک ڈیولپ پرسنالٹی ہی اس دنیا میں بھی اعلیٰ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ پازیٹیو تھنکر رونا نہیں چاہتا ہے، وہ رونے کو کوئی مقام ہی نہیں دیتا ہے، وہ امید کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ فالس سمپیتھی اور ہمدردی کو کوئی اسکوپ نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف اور صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے بول دیا، ایسا نہیں ہے اب آپ کے اندر صبر پیدا ہو گیا۔ سب سے زیادہ پوری دنیا میں غیر صابرانہ روش کا مظاہرہ قومی سطح پر اگر کسی قوم نے کیا ہے تو وہ مسلمان۔ علاوہ جب آپ بالواسطہ انداز میں قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ قرآن آپ کو صبر ہی کی تعلیم دیتا ہے۔ جو لوگ قانون فطرت کو اور لا آف نیچر کو فالو کرتے ہیں انہی کے لیے اس دنیا میں ایک ایسی کامیابی ہے جس کامیابی کو دوسرے لوگ بھی فالو کریں اور محاسبہ کر کر اپنا تزکیہ کر لیں، یعنی اپنی سوچ کو غسل دے دیں، اپنی سوچ اور فکر کو نہلا لے۔ تو قرآن میں نگیٹو تھنکنگ کی جڑوں کو بالکل کچل دیا گیا ہے، یعنی تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے، نا امیدی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ کی ذات پر ایمان و یقین نہیں ہے۔ منفی سوچ کیا ہے؟ منفی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حالات کے تابع ہو جائے، آدمی سچویشن کے آگے سرنڈر کر دے، آدمی کے اندر غیر حقیقت پسندانہ اور ان ریئلسٹک تھنکنگ پیدا ہو جائے، آدمی کے اندر سے حقیقت پسندی ختم ہو جائے۔ مایوسی کو اپنے اندر گھر نہ کرنے دیں، کیونکہ یہی مایوسی ہے جو آپ کو نگیٹو تھنکر بناتی ہے۔ مردہ قوم قیامت تک روتی دھوتی رہے گی، زندہ قوم اور زندہ فرد جو لاس ہوا، جو نقصان ہوا، اس کا جائزہ لے کے اس کو وہاں چھوڑتی ہے اور پھر اپنے سفر کو آگے بڑھاتی ہے۔ دیکھیے، اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے، یا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وائز مین سے یہ سوال کیا جائے کہ کسی فرد یا کسی انڈیویجول کے لیے سب سے اہم ترین بات کیا ہے، یا پھر کسی عالم دین سے، سچے عالم دین سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ ایک انسان کے لیے، ایک فرد کے لیے سب سے اہم ترین بات کیا ہو سکتی ہے، تو میں اپنے علم کی روشنی میں، اپنے علم و فہم کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی انسان کے لیے سب سے اہم ترین بات اپنی شخصیت کی تعمیر ہے، جسے موجودہ زمانے میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں عین قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں دو حوالوں پر غور کیجئے۔ قرآن میں پیغمبروں کی جو ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں اس کو بتاتے ہوئے قرآن میں دو مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پیغمبر کی 4 ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری تزکیہ نفس ہے، یعنی پیوریفیکیشن آف سول، یعنی پیغمبر کی جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اتردائتو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرے گا اور اس کے لیے وہ موٹیویشن بنے گا، ذریعہ بنے گا۔ اور بقیہ جو 3 چیزیں ہیں وہ بھی دراصل تزکیہ نفس کے ہی لیے زمین فراہم کرتی ہیں، یعنی پیغمبروں کا جو مقصد ہے وہی اگر جدید زبان میں بتایا جائے تو وہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی انسان کی شخصیت کی تعمیر۔ قرآن میں بتایا گیا ہے بار بار، میں صرف ایک حوالہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ اس کو انگریزی میں اس طرح کہتے ہیں کہ پیراڈائز از فار ون ہو پیوریفائز ہمسیلف، یعنی جنت اس شخص کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فوکس کرے اور اپنے آپ کو پاک و صاف کرے، اپنی تطہیر کرے، یعنی اپنے آپ کو پیوریفائی کرے۔ اب اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک پیوریفیکیشن آپ سب سمجھتے ہیں، وہ ہے جسموں کو اور کپڑوں کو صاف کرنا، بلکہ مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے اور بالکل صحیح طور پر مشہور ہے کہ چند مخصوص دنوں میں نہانا، غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا تو عین مستحب طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، بلکہ حدیث رسول ہے کہ ایمان کا آدھا حصہ صفائی ہے۔ تو یہ والا حصہ سب کو معلوم ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جمعہ میں شاید ہی کوئی مسلمان غسل نہیں کرتا ہوگا، مرد ہو یا عورت، وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ نہاتے ہیں۔ اسی طرح عیدین میں، عید اور بقرعید کے دن شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو غسل نہیں کرتا ہوگا، وہ نہاتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ اب غور کیجئے کہ یہ آدھی صفائی ہے، جسم کی صفائی آدھی صفائی ہے۔ انسان صرف گوشت پوشت اور ہڈی کا نام نہیں ہے، انسان کا وجود بنیادی طور سے فنڈامنٹلی 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے جسم اور دوسری چیز ہے روح، یعنی باڈی اینڈ سول۔
تزکیہ جس کو قرآن میں بتایا گیا ہے بلا شبہ جسم سے بھی تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کا اصل تعلق انسان کے نفوس سے ہے، یعنی انسان کی سوچ سے ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو عام زبان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل کورا ہوتا ہے، وائٹ پیپر ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کے اوپر جو کچھ پرنٹ کر دیا جائے اسی کو لے کر اس کی شخصیت بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے۔ ان تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے سب سے اہم ترین بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کی تعمیر کرے۔ جدید زبان میں اسی بات کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے چند لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو محض اپنے جسم کو خوبصورت بنانے سے متعلق سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بول چال میں کئی لوگ کسی آدمی سے ملے یا کسی کو اچھے لباس میں دیکھا تو پھر یہ ان کی طرف سے ایک کامنٹ آتا ہے، اسٹیٹمنٹ آتا ہے، کتنی اچھی پرسنالٹی ہے۔ لیکن یہ ادھوری بات ہے۔ انسان کا جسم اور اچھا لباس، اس کا تعلق بہت زیادہ پرسنالٹی سے نہیں ہے۔ پرسنالٹی دراصل آپ کی سوچ سے تعلق رکھتی ہے، آپ کا پورا وجود۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سوچتے کیسے ہیں، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ کی اخلاقیات کیسی ہے، آپ معاملات کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، آپ کی سوچ پازیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے، اسی کو کہتے ہیں شخصیت اور پرسنالٹی۔ ماڈرن زبان میں بھی، ماڈرن لینگویج میں بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح ڈیولپ کرے کہ سوچ کے اعتبار سے وہ ایک اسٹرانگ شخصیت اور پرسنالٹی کا مالک بن جائے، اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو، وہ اپنے آپ کو ہوپلیسنس اور مایوسی سے بچا سکے، وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، اس کے اندر سافٹ اسکلز، لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ بہت ہی اعلیٰ ہو، وہ اس کے اندر معاملہ فہمی ہو، وغیرہ وغیرہ، اسے ہی کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ ایک فرد اور ایک انڈیویجول کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے۔ اب قرآن و حدیث پر غور کیجئے مزید۔ پرسنالٹی کی امپورٹنس کو بتانے کے بعد میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ اب وہ ہے کہ کسی پرسنالٹی میں کسی انسان کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں اگر وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتا ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے فخر یعنی ایگو اور صبر پر بات چیت کی تھی، آج میں مثبت سوچ اور صبر پر بات چیت کروں گا۔ یعنی اس کو لے لیں تو یہ تین چیزیں۔ ایک حدیث رسول ہے، اس کو غور کیجئے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل الناس یغدو فبایع نفسہ فمعتقها او موبقها، یعنی ہر انسان اپنے صبح کا آغاز کرتا ہے، پھر اپنا وہ سودا کرتا ہے، فبایع نفسہ فمعتقها او موبقها، پھر وہ یا تو اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث رسول کو سمجھیے۔ اس حدیث رسول میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک انسان جب اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے تو اس کے لیے دو میں سے ایک آپشن ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو آزاد کر لے یا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے۔ انسان جو اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے کہیں خلا میں نہیں کرتا ہے، کسی اسپیس میں جا کر نہیں کرتا، بلکہ انسانی سماج کے درمیان وہ اپنی صبح کا آغاز یعنی اپنی مارننگ کرتا ہے۔ سماج مختلف رسم و رواج کے مجموعے کا نام ہے، الگ الگ لوگ، الگ الگ سوچ، الگ الگ ڈھنگ۔ یہاں ایماندار بھی ملیں گے، بے ایمان بھی ملیں گے، جھوٹے بھی ملیں گے، سچے بھی ملیں گے، ظالم بھی ملیں گے اور انصاف کرنے والے بھی ملیں گے، شریف طبیعت کے لوگ بھی ملیں گے اور کمینی طبیعت کے لوگ بھی ملیں گے، اعلیٰ اخلاق کو اپنی زندگی کا اصول بنانے والے لوگ بھی ملیں گے اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو انتہائی پست اخلاق کے مالک ہوں۔ یہ تمام لوگ آپ کے سماج میں ملیں گے جب ایک انسان صبح کرتا ہے تو اسی ماحول میں زندگی گزارتا۔ اب انسان کے پاس دو میں سے ایک آپشن ہے، یا تو انسان اپنی سوچ اور اپنی فکر کو استعمال کر کر سماج کے اس رسم و رواج اور نگیٹو چال چلن سے اپنے آپ کو آزاد کر لے اور ان تمام برائیوں سے اوپر اٹھا کر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے، یا پھر سماج میں چل رہے ان نگیٹو چیزیں، ان ایونٹس کے درمیان اسی سے وہ بھی متاثر ہو جائے اور پھر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے۔ نفسیات کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کنڈیشننگ ہونا۔ ہر انسان جو سماج میں زندگی گزارتا ہے، سماج میں زندگی گزارتے گزارتے اس کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی زبان ہے، نفسیاتی لینگویج یعنی سائیکولوجیکل لینگویج، کہ اس کی کنڈیشننگ ہوتی ہے۔ کنڈیشننگ کو آپ اس طرح سمجھیے کہ لوہے کو جب آپ کھلے جگہ پر چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ اس میں ہوا اور نمی کی وجہ سے زنگ لگتا ہے اور اس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔
تو آئرن یا میٹل کے صورت میں جس چیز کو آپ زنگ آلود ہونا کہتے ہیں، وہی چیز انسانی شخصیت کے معاملے میں سائیکولوجی میں کنڈیشننگ ہونا کہتے ہیں۔ اب ایک انسان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، انٹروسپیکشن کرے، ہر دن یہ سوچے کہ صبح سے شام تک کرتے ہوئے گزارتے ہوئے کتنی نگیٹو چیزوں نے میرے اوپر اثر ڈالا ہے اور کتنی پازیٹیو چیزوں کو ہم نے اپنی شخصیت میں ڈالا۔ کیا میں نے جھوٹ سیکھا؟ کیا میں نے بے ایمانی سیکھا؟ کیا میں نے دھوکہ اور فریب سیکھا؟ کیا میں نے ظلم کرنا سیکھا؟ کیا میں نے کمزوروں کو دبانا سیکھا؟ کیا میں نے نادان اور کم عقلوں کے ساتھ فریب کرنے کا طریقہ سیکھا؟ اگر سیکھا ہے، اور ہر انسان ان چیزوں سے گزرتا ہے، چاہے وہ شریف انسان ہو یا رذیل انسان ہو، دیندار ہو یا غیر دیندار ہو، اس کو لا محالہ ان سچویشن سے گزرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی کنڈیشننگ کرے تو اسے ایک اصول کو اپنانا ہوگا جسے کہتے ہیں محاسبہ کرنا، یعنی انٹروسپیکشن کرنا، یعنی آتم چنتن کرنا، انٹروسپیکشن کرنا۔ بغیر اس کے نہ تو کوئی انسان سچا دیندار بن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دنیا میں اعلیٰ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سچی دینداری بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایسا شخص ہر شام اپنا محاسبہ کرے، کیونکہ وہ انسان ہے، اسے فرشتہ نہیں بنایا گیا، اور انسان جب دوسرے انسان سے رابطے میں آتا ہے تو وہ نگیٹو چیزوں کو سیکھتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور شخصیت کی تعمیر کتنا زیادہ اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کو ایک یونیک کوالٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک منفرد صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے منفرد صلاحیت اور لامحدود صلاحیت، صرف منفرد صلاحیت ہی نہیں، صرف یونیک کیپیسٹی نہیں، بلکہ ان لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر اس کو بالکل فری چھوڑ دیا ہے۔ یہ پیپر آف ٹیسٹ ہے، امتحان کی مصلحت کی خاطر اس کو فری چھوڑ دیا، لیکن اس کے اندر ایک چیز رکھ دی جس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر ہمیشہ اس کو ہوش دلاتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے کہ دیکھو دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتے ہوئے اپنا محاسبہ کرے اور محاسبہ کر اپنا تزکیہ کر لے، یعنی اپنی سوچ کو غسل دے دے، اپنی سوچ اور فکر کو نہلا لے، اور نہلا کر اور غسل دے کر اپنے نفس کو اور اپنی سوچ کو پاک کر لے۔ بغیر اس کے کوئی شخص بھی اس دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ سوچ کے اعتبار سے دو قسم کی سوچ ہوتی ہے، ایک پازیٹیو تھنکنگ اور ایک نگیٹیو تھنکنگ، یعنی ایک مثبت سوچ اور ایک منفی سوچ۔ منفی سوچ کیا ہے؟ منفی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حالات کے تابع ہو جائے، آدمی سچویشن کے آگے سرنڈر کر دے، آدمی کے اندر غیر حقیقت پسندانہ اور ان ریئلسٹک تھنکنگ پیدا ہو جائے، آدمی کے اندر سے حقیقت پسندی ختم ہو جائے، جو ہے وہ اس کو نہ دیکھے بلکہ جو نہیں ہے اس کا غیر ضروری طور پر خواب دیکھے، وہ بنیاد کو بھول جائے اور شاخوں پر اپنے محل کی تعمیر کرنے لگے، تو یہ ایک نگیٹو تھنکنگ ہے۔ نگیٹو تھنکر کو ہر موقع پر اور ہر جگہ صرف تاریکی، مایوسی اور ہوپلیسنس دکھتی ہے، لیکن اس کے برعکس مثبت سوچ کا انسان، پازیٹیو تھنکر کو ہر موقع پر روشنی، امید اور ہوپ دکھتی ہے، اسے ہمیشہ امید کی کرن دکھ جائے گی۔ مثبت سوچ یہ ہے کہ آدمی حالات کے تابع نہ ہو، مثبت سوچ یہ ہے کہ آدمی کے اندر حقیقت پسندانہ سوچ ہو، یعنی ریئلسٹک تھنکنگ ہو۔ مثبت سوچ یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ میں کیا ہوں اور میرے پاس کیا نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خواب دیکھے، بہت چھوٹی بات بتاتا ہوں، ایک نوجوان خواب دیکھے کہ میں پائلٹ بنوں گا اور اگلی صبح کر میں ہوائی جہاز کو آسمان پر اڑاؤں گا، لیکن ظاہر ہے اگر اس کو ہوائی جہاز اڑانے نہیں آتا ہے اور وہ یہ سوچ رکھتا ہے تو اسے ہی کہتے ہیں ان ریئلسٹک تھنکنگ، یعنی غیر حقیقت پسندانہ سوچ۔ حقیقت پسندانہ سوچ یہ ہے کہ اگر اس نے سوچا ہے کہ مجھے پائلٹ بننا ہے اور ہوائی جہاز کو آسمان میں اڑانا ہے، تو پھر اگلے ہی لمحے سے اسے پائلٹ بننے کی جو کوشش ہوتی ہے اور اسٹرگل ہوتا ہے اسے جاری کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا خواب محض خواب ہوگا، اور بالآخر ایک وقت آئے گا کہ وہ نگیٹو تھنکنگ سے اپنی صبح کرے گا اور نگیٹو تھنکنگ اور منفی سوچ ہی کے ساتھ اپنی دن کا خاتمہ کرے گا۔ یہ ہے نگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ۔ قرآن و حدیث، سائنس اور بعد کے زمانے میں جو نفسیاتی تحقیقات ہوئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں پیدا کیا ہے وہ اتنا کمال کی چیز ہے کہ انسان اپنی نہیں کو ہے میں بدل سکتا ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، مشہور سائیکولوجسٹ الفریڈ ایڈلر، انہوں نے پوری زندگی
انسانی نفسیات کا مطالعہ کیا، یعنی انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انسان کی سوچ کیسے کام کرتی ہے۔ انسان ایک دبے ہوئے ماحول میں، ایک نگیٹو سچویشن میں، ناخوشگوار صورتحال میں کیسے کام کرتا ہے، اور جب اس کو خوشگوار صورتحال مل جائے تو کیسے کام کرتا ہے۔ انسان کی کون ایسی صلاحیت ہے کہ ایک آدمی ناخوشگوار صورتحال میں بھی اپنے لیے کامیابی کی راہوں کو ڈھونڈ لیتا ہے اور بالآخر اپنے آپ کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، لیکن اسی سچویشن میں ایک دوسرا آدمی اس سچویشن اور اس ناخوشگوار صورتحال کا شکار ہو کر اپنے سفر کو ختم کر دیتا ہے اور مایوسی کے ساتھ اس دنیا سے زندگی گزار کر چلا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ the most startling thing in the human being، یعنی انسان میں سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات جو میں نے پائی ہے وہ یہ ہے کہ their ability to turn minus into plus، یعنی انسان کی یہ صلاحیت کہ وہ اپنے نہیں کو ہے میں بدل سکتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے نہیں کو ہے میں بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جب آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو قرآن میں نگیٹو تھنکنگ کی جڑوں کو بالکل کچل دیا گیا ہے۔ دیر از نو اسکوپ فار نگیٹو تھنکنگ، کوئی منفی سوچ کا اسکوپ ہی نہیں ہے۔ منفی سوچ کی بنیاد کیا ہے یا پازیٹیو تھنکنگ کی قاتل کیا؟ مایوسی، فرسٹریشن۔ قرآن کے چند حوالے میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے، مشہور آیت ہے، آپ نے سنا ہوگا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اب اس آیت کو لیجئے، اس آیت کے آگے اور پیچھے دیکھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں خوشگواریاں ہی خوشگواریاں ہوں گی، یہاں ہیپینس ہی ہیپینس ہوں گی، یہاں خوشی کے لمحات ہی سے تمہارا سابقہ ہوگا، تمہیں چیلنجز اور مقابلوں کو سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ قرآن میں دوسری مقام پر اس بات کو اس طرح کہا گیا ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف اور صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی آخری بات ہے کہ مومنین کو یہ بتایا گیا ہے کہ خواہ تم کتنے ہی زیادہ نگیٹو سچویشن میں ہو، ورس سچویشن میں ہو، کتنی ہی زیادہ ناخوشگوار صورتحال کا سامنا تم کو ہو، خواہ گھر کے اندر یا گھر کے باہر، انفرادی زندگی میں یا پھر سماجی زندگی میں، خواہ تم تجارت کر رہے ہو یا پھر تعلیمی سفر میں تم لگے ہوئے، کوئی بھی کام ہو، کسی بھی سچویشن کو تم اگر فیس کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ دیر از نو اسکوپ فار مایوسی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ یہاں ہمیشہ نا امیدی کے ساتھ امید کا اسکوپ اور پہلو موجود رہتا ہے، یہاں تاریکی کے ساتھ روشنی کا پہلو موجود رہتا ہے۔ اس بات کو قرآن میں دوسرے مقام پر اس طرح کہا گیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خواہ کسی بھی صورتحال کو فیس کر رہے ہوں، اپنی انفرادی زندگی میں، سماجی زندگی میں، فیملی لائف میں یا پھر نیشنل لائف میں، مایوسی کو اپنے اندر گھر نہ کرنے دیں، کیونکہ یہی مایوسی ہے جو آپ کو نگیٹو تھنکر بناتی ہے۔ امام غزالی کا ایک قول پورے دین کا اس معاملے میں خلاصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوپلیسنس اور مایوسی از دا گریٹسٹ آف آل سنس۔ کیوں؟ اس کے آگے وہ کہتے ہیں بیکاز اٹ امپلائز یو ڈونٹ ہیو ٹرسٹ ان اللہ، یعنی تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے، نا امیدی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ کی ذات پر ایمان و یقین نہیں ہے، اور جب اللہ کی ذات خود تم سے یہ کہتی ہے کہ دیکھو مایوس مت ہو، دیکھو تم فرسٹریٹ مت ہو، تو پھر کیا اسکوپ بنتا ہے کہ کوئی آدمی مایوس ہو؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کیجئے۔ اس دنیا کے لیے بھی یہی ضروری ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی یہی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پازیٹیو تھنکر کا معاملہ کیا ہے۔ پازیٹیو تھنکر کی سب سے بڑی خوبی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ مثبت سوچ کا سب سے بڑا فائدہ معلوم کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی حالات میں ہو، آپ کے سامنے مخالفین کا پہاڑ ہو، آپ بہت ہی زیادہ کام اور پرسکون ڈھنگ سے سوچنے کے مالک ہوں گے۔ ایک مثال لیجیے، یہ قصہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک ہندوستانی جاپان گیا، اس نے ایک جاپانی سے اظہار ہمدردی کے طور پر، سمپیتھی کے طور پر وہ کہتا ہے کہ کتنا برا ہوا تھا کہ امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ظاہر یہ بالکل صحیح بات ہے کہ امریکہ نے ایٹم بم گرا کر جاپان کے 2 شہروں کو بالکل برباد کر دیا تھا، لیکن اب دیکھیں پازیٹیو تھنکنگ، یہ تو ہو گیا، اب جب یہ ہو گیا تو کیا اس پہ رونا دھونا مچا رہے گا؟ مردہ قوم
قیامت تک روتی ہوتی رہے گی. زندہ قوم اور زندہ فرد جو لاس ہوا، جو نقصان ہوا، اس کا جائزہ لے کے اس کو وہاں چھوڑتی ہے اور پھر اپنے سفر کو آگے بڑھاتی ہے. اس جاپانی نے یہ کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہ شہر انتہائی قدیم تھے، پرانے تھے. گندی گلیاں، گندی محلے، ٹیڑھے میڑھے سڑکیں. عام حالات میں ہم اپنے شہروں کو ڈیولپ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب امریکہ کے بم نے ہمارے ان دونوں شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو ہمارے لیے یہ پاسبل ہو گیا کہ ہم ماڈرن انداز میں اپنے ان دونوں شہروں کو ڈیولپ کر دیں. یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کہ انتہائی نگیٹو سچویشن میں بھی کوئی آدمی آپ کے ساتھ رونا چاہتا ہے. پازیٹیو تھنکر رونا نہیں چاہتا ہے، وہ رونے کو کوئی مقام ہی نہیں دیتا ہے، وہ امید کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ فالس سمپیتھی اور ہمدردی کو کوئی اسکوپ نہیں دیتا. سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ فرضی ہمدردی دکھاتے ہیں، اور یہ فرضی ہمدردی صرف اس لیے ہے کہ بس ان کا جو ریلیشن ہے یا تو اچھا رہے، یا پھر اگر آپ مایوس ہیں تو مایوسی میں زندگی گزاریے. مثبت سوچ کا مالک انسان ایسے فرضی ہمدردی دکھانے والے لوگوں سے دوری بناتے ہیں، اور جب بھی ایسے فرضی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس لا آف نیچر، یہ ہو گیا، یہ قانون فطرت تھا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں بتایا گیا کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ ہمارے لیے اللہ کا لکھا ہوا ہے. تو جو کچھ ہوا یہ اللہ کا لکھا ہے. تو پھر اس میں مایوسی کیا ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک بات ہے، تمہاری ہمدردی اچھی بات ہے، لیکن مجھے اس معاملے میں کوئی مایوسی نہیں ہے. اپنے آپ کو مایوسی سے بچائیے. اگر مایوسی پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ ہوگی، پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو آپ اپنے آپ کو کامیابی کے منزل تک بڑھاتے رہیں گے. دوسری چیز ہے صبر. صبر پر میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بات چیت کی تھی. موجودہ زمانے میں اگر قوموں کے اعتبار سے بات کیا جائے، ایک قوم دوسری قوم، مثلا مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی، اور اس طرح سے آپ جائزہ لیں گے تو آپ یہ پائیں گے مسلمان اور مسلم قوم غالباً ایک ایسی قوم ہے جس کی مذہبی تعلیم تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ تم صبر کا طریقہ اختیار کرو، لیکن سب سے زیادہ پوری دنیا میں غیر صابرانہ روش کا مظاہرہ قومی سطح پر اگر کسی قوم نے کیا ہے تو وہ مسلمان ہے. مسلمانوں کی پوری تاریخ دیکھ لیجئے. اب ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم قومی سطح پر غیر صابرانہ روش کا طریقہ اختیار کرتی ہے تو انفرادی سطح پر بھی اس قوم کے فرد اور ویکتی بہت زیادہ صابرانہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتی ہے. قرآن و حدیث، سائنس، تاریخ، علم، عقل یہ بتاتے ہیں کہ جس فرد اور جس قوم کے اندر صبر کا طریقہ نہ ہو وہ فرد اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں صبر کی تلقین اور صبر کی تعلیم سے. مور اور لیس 200 ایسی آیتیں ہیں جس میں صبر کی بات براہ راست کی گئی ہے. اس کے علاوہ جب آپ بالواسطہ انداز میں قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ قرآن آپ کو صبر ہی کی تعلیم دیتا ہے. میں چند مثالیں دیتا ہوں جس سے پورے قرآن و حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے ہوگا. قرآن میں ایک مقام پر صبر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، یعنی وہ لوگ صبر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کرتے ہیں. وہ لوگ صبر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی کوئی ایکسپلانیشن نہیں. صبر کیوں نہیں، کاہے لیے؟ ایک بات کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صبر کو اللہ کی رضا مندی سے جوڑ دیا اور اس طرح ایک مومن کو باؤنڈ کر دیا کہ تمہیں ہر موقع پر صبر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. صبر کاہلی نہیں ہے، صبر کام چھوڑ دینا نہیں ہے، صبر ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے. صبر نام ہے اپنے آپ کو عاجلانہ روش اور ہیسٹی ایکشن سے روکنے کا. صبر نام ہے سوجھ بوجھ کے ساتھ کام لینے کا. صبر نام ہے جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے کا. صبر نام ہے اگر سب کچھ کھو بھی جائے اس وقت بھی آدمی امید کے ساتھ اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کر لے. اسی کا نام قرآن و حدیث میں صبر ہے. اور جب صبر آپ کریں گے تو آپ کے اندر عاجلانہ روش اور اجلت بھری سوچ ختم ہو جائے گی. صبر کے بارے میں ایک حدیث اس طرح ہے کہ صبر کیا ہے؟ اصل صبر یہ ہے کہ جو صدمہ اولا کے وقت کیا جائے، یعنی جس وقت پرابلم پیدا ہوا ہے این اسی وقت صبر ہو. جیسے آج کوئی پرابلم، مثلا آپ کا کوئی عزیز مر جائے، اس کی موت ہو جائے، آپ کو بہت بڑا لاس ہو جائے، کسی ساتھی نے آپ کے ساتھ دھوکا اور فریب کیا، یہ ایک مومنٹ ہوتا ہے کہ اس وقت یا تو آپ صبر کریں یا ماتم کریں، اور پھر ماتم کریں یا پھر اجلت کے ساتھ آپ ریئیکشن کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبر کے ساتھ سوچیں اور سمجھیں. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اصل صبر یہ ہے کہ وہ صدمہ اولا کے وقت کیا جائے، یعنی جس وقت پرابلم کریٹ ہوا ہے اسی وقت صبر کیا جائے. باقی جو صبر ہے وہ تو دھیرے دھیرے خود بخود ہو جاتا ہے. جب وقت گزر جائے، مہینوں گزر جائے تو آدمی کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے. صبر اصل یہ ہے کہ عین مومنٹ پر آدمی اپنے آپ کو تھام لے. اور حدیث رسول یہ ہے کہ اعلم ان النصر مع الصبر، مومنو جان لو
کہ کامیابی صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث رسول ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر سے بہتر اور صبر سے بڑا کوئی بھی عطیہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم نے تمام کامیابیاں صبر کے ذریعہ حاصل کیا ہے۔ یہ پورے دین کا خلاصہ میں نے چند ریفرنسز کے ذریعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہے دین میں صبر کیا امپورٹنس۔ اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نوجوانوں کو تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کیجیے۔ میں نے بول دیا ایسا نہیں ہے اب آپ کے اندر صبر پیدا ہو گیا، صبر اسی طرح آپ کے اندر پیدا ہوگا جس طرح ایک نوجوان جم میں جا کر، کوئی شخص جم میں جا کر اپنی باڈی بائیسیپ مسلز کو ڈیولپ کرتا ہے، یعنی اٹ ول ٹیک ٹائم، اس میں وقت لگے گا، یہ باضابطہ مشق کی چیز ہے۔ بار بار آپ اپنے صبر کے دامن کو چھوڑیے گا، بار بار ایسا ہوگا کہ کوئی فرد آ کر، کوئی قوم، کوئی حالات آپ کو صبر کے دامن کو چھوڑنے کے لیے ہلا دے گی۔ اس وقت آپ کو تھام لینا ہے اور یاد کرنا ہے کہ مجھے تو اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنی ہے۔ نوجوانوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو میں بس ایک بات، ایک تمثیلی واقعہ سنا کر اپنے قصے کو، اپنی بات کو آج ختم کرتا ہوں۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ہاؤ کین آئی بلوم لائک دیٹ بیوٹیفل فلاور، ہاؤ کین آئی بلوم لائک دیٹ بیوٹیفل فلاور، کہ میں کیسے اس خوبصورت پھول کی طرح ترقی کر سکتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ the flowers don't open by force، یعنی پھول زبردستی نہیں بڑھتا ہے، یعنی زبردستی ابھی نکلنا بھی نہیں ہے بس نکل گیا۔ the flowers don't open by force، پھول کبھی زبردستی نہیں بڑھتا ہے۔ اب آگے انہوں نے کہا کہ they wait for the sun, the rain and the right season، وہ سورج، بارش اور صحیح موسم کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ کامیابی کی منزل تک پہنچائے تو اسے یہ جاننا ہوگا کہ وہ بائی فورس اپنے آپ کو سکسیسفل نہیں بنا سکتا ہے، اسے ویٹ کرنا ہوگا کس کا؟ سن کا، رین کا اور صحیح موسم کا، یعنی صحیح وقت کا، صحیح محنت کے ساتھ۔ جب محنت مکمل ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کا پھول اپنے آپ کھل کر لہلہا اٹھتا ہے۔ یہی قانون فطرت ہے۔ جو لوگ قانون فطرت کو اور لا آف نیچر کو فالو کرتے ہیں انہی کے لیے اس دنیا میں ایک ایسی کامیابی ہے جس کامیابی کو دوسرے لوگ بھی فالو کریں۔ جو لوگ لا آف نیچر کو فالو نہ کریں، ہو سکتا ہے وقتیہ بڑائی ان کو حاصل ہو جائے، لیکن ان کو ہرگز ایسی کامیابی نہیں ملے گی جو کامیابی لے کر وہ مر بھی جائیں اور مرنے کے بعد جو باقی رہ جائیں وہ لوگ بھی اس مرنے والے کو یاد کر لیں۔ اب فیصلہ ہمارے پاس ہے۔ باتوں کا خلاصہ یہ ہے، آج کی تقریر کا خلاصہ، کہ قرآن و حدیث، سائنس، تاریخ، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی شخصیت کی تعمیر۔ ایک مزکہ شخصیت ہی جنت میں جگہ پاتی ہے اور ایک ڈیولپ پرسنالٹی ہی اس دنیا میں بھی اعلیٰ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اعلیٰ کامیابی کے لیے چند صفات کا ہونا انتہائی طور پر ضروری ہے، لازمی طور پر ضروری ہے۔ اس میں سے نمبر 1، آپ کے اندر ایروگینس اور گھمنڈ نہ ہو، آپ کے اندر عاجزی ہو، خاکساری ہو، انکساری ہو۔ نمبر 2، آپ کے اندر مثبت سوچ ہو، یعنی پازیٹیو تھنکنگ۔ پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ مایوسی میں بھی اپنے اندر امید کی کرن کو جلائے رکھنا۔ اور تیسری چیز ہے صبر کی صفت کو پیدا کرنا۔ یہ 3 انتہائی اہم ترین صفات ہیں جو اپنے اندر تمام لوگوں کو پیدا کرنا چاہیے، دین اور دنیا دونوں کو کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، ہم سب کو قرآن و حدیث پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔